کا انٹروڈکشن کریں گے کمپلیٹلی پی ایچ پی کیا ہے، ہم اسے کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اور اس کا کیا کام ہے ویب کے اندر. تو لیٹ اسٹارٹس انٹروڈکشن آف پی ایچ پی. پی ایچ پی سیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی پہلے کچھ اور لینگویجز سیکھنی پڑیں گی، کچھ پروگرامنگ لینگویجز اور کچھ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج لائک ڈیزائننگ کے لیے اور اسٹائلنگ کے لیے ہمیں جو ہے نا کچھ ہمیں لینگویجز سیکھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ فرسٹلی ہمیں ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس اور جاوا اسکرپٹ کا جو ہے نا بیسک نالج انف ہے پی ایچ پی کو سیکھنے کے لیے. تو اس میں کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ پی ایچ پی، ایچ ٹی ایم ایل اور جاوا اسکرپٹ یہ جو ہے مل کے ایک کمپلیٹ ویب پیج بناتا ہے جس میں ہم بلاگنگ کر سکتے ہیں، جس کے اندر ہم کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم سپلائی کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایک ایپلیکیشن ویب ایپلیکیشن جنریٹ کر سکتے ہیں. ایون کہ بہت بہت بڑی سوشل میڈیا ایپس ہم بنا سکتے ہیں اس کے اندر. اوکے، تو اس میں ہمیں اور کیا کیا کرنا پڑے گا؟ ہم واٹ از پی ایچ پی؟ اکرانمی آف پی ایچ پی ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسرز، جس میں ہم پی ایچ پی از وائڈلی یوزڈ اوپن سورس اسکرپٹنگ لینگویج. بیکاز یہ اوپن سورس ہے تو ہمیں کہیں سے بھی مل سکتا ہے، یہ فری ہے. اس سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمیں پے نہیں کرنا پڑتا. تو پی ایچ پی از اے اسکرپٹڈ ایگزیکیوٹیڈ آن دا سرور. جسٹ یہ اسکرپٹس جو ہے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں سرور پہ، تو ہم اسے ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر سکتے. سرور مینس کہ ہمارے پاس ہوسٹنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہم ہوسٹنگ کے اوپر جو کہ ہمارے پاس بہت سارے ہوسٹنگرز پلانز ہوتے ہیں، جی پلانز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گو ڈیڈی کے پلانز وغیرہ جو ہے نا ہمیں ہوسٹنگس مل جاتی ہیں، وہاں سے ہم اسے سرور کو بائی کر سکتے ہیں، یا پھر ہم اپنا سرور بھی بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں دو اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہیں، زیمپ اور ویم. تو وہ کرنے کے بعد ہم اپنا سرور بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اسے فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ان سرورز کو. دین پی ایچ پی کیا کر سکتا ہے؟ وائی پی ایچ پی؟ پی ایچ پی رنس آن ویریس پلیٹفارمس لائک ونڈوز، لینکس، یونیکس، میک او ایس ایکس ایٹسٹرا. پی ایچ پی is compatible with almost all server used today like Apache, ITS, etc. PHP supports a wide range of database. Like ہم جتنی بھی ورکنگ کرتے ہیں ہماری ڈیٹا بیس پی ایچ پی، ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس اور جاوا اسکرپٹ کی مدد سے ہوتی ہے، ایک ویب پیج کو کمپلیٹلی کنفگ کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے. پی ایچ پی از فری، ڈاؤن لوڈ اٹ فرام دا آفیشیل سائٹس پی ایچ پی ڈاٹ نیٹ. پی ایچ پی از ایزی ٹو لرن اینڈ رن ایفیشینٹلی آن دا سرور سائٹس. لائک یہ بہت ایزی وے سے ورکنگ یہ جو ہے اسکرپٹنگ لینگویج ورکنگ کرتی ہے. What is PHP file? So PHP files can contains text لائک ہمارا کانٹینٹ جو ہمیں ویب سائٹس کے اوپر شو ہو رہا ہوتا ہے، ایچ ٹی ایم ایل جو ہم نے ٹیگس وغیرہ اپلائی کرنے ہوتے ہیں، سی ایس جو ہم نے اسٹائلنگ کے لیے اپلائی کرنی ہے، جاوا اسکرپٹ جو ہم اینیمیشن یا پھر کسی بھی پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں، آن کلکنگ یا ایٹسٹرا کچھ بھی. تو ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اینڈ دا پی ایچ پی کوڈ از ایگزیکیوٹیڈ آن دا سرور. ہم اسے سرور پہ ہی ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو سیو کرتے ہوئے ہمیں ایکسٹینشن لکھنی پڑتی ہے ڈاٹ پی ایچ پی. تو لائک جیسے ہم ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل، ڈاٹ سی ایس ایس، ڈاٹ جاوا اسکرپٹ جے ایس لکھتے ہیں، ویسے ہی ہم اس کو ڈاٹ پی ایچ پی لکھتے ہیں. تو اس طریقے سے پھر ہم پی ایچ پی کی فائل جنریٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر ہم سرور پہ ایکسیس کرتے ہیں لوکل ہوسٹ کی مدد سے. تو یہ بھی ہم لوکل ہوسٹ پہ کیسے ایکسیس کرنا ہے، زیمپ کو کیسے انسٹال کرنا ہے، وہ ہم جو ہے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. What can PHP do? PHP can generate dynamic page content like ہمارے پاس ورڈ پریس ہے. ورڈ پریس بہت بڑا ایک ڈائنامک پیج کانٹینٹ ہے. ٹھیک ہے، بلاگنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہم، ای کامرس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ پرپز کے لیے. تو پی ایچ پی کین کریٹ، اوپن، ری رائٹ، ڈیلیٹ اینڈ کلوز فائلز آن دا سرور.
پی ایچ پی کین کولیکٹ فارم ڈیٹا لائک ملٹیپل ڈیٹاز کو جو ہے نا یہ کولیکٹ کر کے رکھ سکتا ہے، جیسے کہ ڈیٹا بیس ہے. پی ایچ پی کین سینڈ اینڈ ریسیو کوکیز. پی ایچ پی کین ڈیلیٹ ایڈ ماڈیفائی ڈیٹا ان یور ڈیٹا بیس. پی ایچ پی کین یوز ٹو کنٹرول یوزر ایکسیس. یوزر ایکسیس کیسے لائک ریسٹرکشنز وغیرہ لگ سکتی ہیں ایڈمن کی، اونرز کی، یوزرز کی. تو یہ بھی ایک ڈفرینٹ یوز کے لیے ہم کرتے ہیں، لاگ ان سسٹمز بنا کے جو ہے نا ہم یوزر کو ایکسیس دے سکتے ہیں. تو پی ایچ پی کین انکرپٹ ڈیٹا. موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ پی ایچ پی کا جو ہے ڈیٹا انکرپٹ کر دیتا ہے، جس سے ہم اپنے ڈیٹا کو، اپنے کوڈڈ لائنس کو جو ہے دوسروں سے بھی ہائڈ کر سکتے ہیں. لائک یہ ایک پرائیویسی ہے آپ کے پاس. تو آپ اس کی مدد سے اپنے کوڈ کو بھی مور پروفیشنل بنا سکتے ہیں کہ آپ کے کوڈ کو ریڈ نہ کوئی کر سکے، ٹھیک ہے، یوزرس کے اینڈ پہ موسٹلی. تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سائن اپ کرتے ہیں تو پاسورڈز موسٹلی ہم انکرپٹ کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اگر ڈیٹا بیس تک بھی کوئی ایکسیس کر سکتا ہے، کر لے، تو ہمارے وہ ویب پیج کو ایکسیس نہ کر سکے. تو ریسنٹلی جو ہے ہمارے پاس لیٹسٹ جو چل رہا ہے اس کا پی ایچ پی کا ورژن، وہ 8.3 ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ شارٹ کوڈڈ لائنز ہیں، ٹھیک ہے، بہت لیس کوڈڈ ہے پی ایچ پی 8 ایز کمپیئر پی ایچ پی 7، ٹھیک ہے. تو پہلے پی ایچ پی 5 تھی، پی ایچ پی 5.6، ٹھیک ہے. دین امپروومنٹ آتی گئی. اب ریسنٹلی جو ہے پی ایچ پی 8.3 چل رہی ہے، 8.2. تو اس طریقے سے یہ ورکنگ ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ پی ایچ پی کے اندر کچھ فریم ورکس بن چکے ہیں، جیسے کہ بہت بڑا فریم ورک لاراویل ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک بنی بنائی چیز جو ہے نا پی ایچ پی کے اندر مل جاتی ہے. تو لائک اتنی اس میں موڈیفکیشنز اور اپڈیشنز آ چکی ہیں. تو یہ ہے پی ایچ پی کا انٹروڈکشن. تو اگر کوئی چیز پینڈنگ رہ گئی ہے، اگر کوئی چیز رہتی ہے، تو آپ کائنڈلی کمنٹ کریں، مینشن کریں. اوکے، اللہ حافظ.